الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی قوت تاثیر کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اس سے پہلے دور صحابہ کے چند واقعات سنے، لیکن آج جس پہلو سے ہم مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تاثیر دور صحابہ تک محدود تھی یا ہمارے آج کے دور کے اندر بھی قرآن مجید کے کوئی اثرات ظہور پذیر ہوتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جیسے 1400 سال پہلے یہ انسانوں کو متاثر کر رہا تھا یہ آج بھی متاثر کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس نقطہ نظر کے تحت، اس یقین اور اعتماد کے تحت اس کو پڑھا جائے کہ یہ ہماری زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے۔ دو تین مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال ہے، ایک فرانسیسی ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر مورس بکائے۔ ان کا ایک جملہ، قرآن بائبل اینڈ سائنس ان کی مشہور کتاب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کا کوئی جملہ ایسا نہیں ملا جو سائنس سے ٹکراتا ہو۔ اس کے مقابلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بائبل کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو سائنس سے متعلقہ ہیں اور سائنس سے ٹکراتی ہیں، لیکن قرآن مجید کی ایک بھی آیت ایسی نہیں جو قرآن سے ٹکراتی ہے۔ اس حوالے سے وہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یہ شاہ فیصل سعودی عرب کے جو شاہ تھے، ان کے ذاتی معالج بھی تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ذاتی علاج معالجے کے لیے ان کو سعودی عرب بلایا، لیکن اتفاق سے کچھ دن جو ہے ان کی شاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وہیں ان کے دفتر میں، ان کے بیڈ روم میں قرآن مجید بھی پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق سائنس کے ساتھ تھا، تو انہوں نے ان کو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں شاہ فیصل سے جب ملاقات ہوئی، ان کے علاج معالجے کے بعد واپس چلے گئے۔ واپس جا کے انہوں نے تورات زبور کا بھی مطالعہ کیا، اور پھر جو اس کی آیات سائنس کے متعلق تھی ان کو بھی نوٹ کیا، اور پھر ایک عجیب حیرت انگیز نتیجے کے اوپر پہنچے کہ بائبل کی تو بہت ساری آیات جو ہیں وہ سائنس سے ٹکراتی ہیں، لیکن قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں تھی کہ جو سائنس کے ساتھ ٹکرا رہی ہو۔ اور جب یہ حقیقت ان کے دماغ کے اندر آئی تو انہوں نے 1980 کے اندر اسلام قبول کر لیا۔ گویا آج بھی صحیح جذبے کے تحت، صحیح نقطہ نظر کے تحت قرآن پڑھا جائے تو قرآن مجید آج بھی اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا ایک اور پہلو جو بہت شاندار ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے لگ بھگ قرآن مجید نازل ہوا، لیکن بہت سارے اشارات جو اس وقت کیے گئے تھے وہ آج دنیا کے اندر ثابت ہو رہے ہیں۔ جیسے فرعون جو سمندر کے اندر غرق ہوا تھا، اس کی لاش بعد میں مصریوں کو مل گئی، انہوں نے اس کو حنوط کر کے محفوظ کر لیا اس کو۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے ایک بڑی عجیب نشاندہی کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ یونس سے آیت نمبر 92 ہے، فَالْيَوْمَ، آج کے روز، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اچھا، نشانی ایسی چیز ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر آئے، اور فرعون جو ہے وہ مر گیا۔ یہ قرآن مجید کے بھی نزول سے لگ بھگ 1300-1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور قرآن مجید کے نزول کو بھی اب تقریباً 1400 سال ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس دوران میں فرعون کی لاش تو کہیں دستیاب نہیں ہوئی، لیکن 1898 کے اندر پروفیسر لارٹ، ایک محقق تھا جو ممیوں کے اوپر تحقیق کر رہا تھا، اس نے جب ایک ممی کا مشاہدہ کیا تو اس کے اندر کچھ خرابی واقع ہو رہی تھی۔ جب اس نے لیبارٹری کے اندر اس کا تجزیہ کیا تو پتا چلا کہ اس باڈی کے اندر جو ہے نمک موجود ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی اس بات کے اوپر، اس ممی کے اندر جو ہے وہ نمک کہاں سے آ گیا ہے۔ جب مزید تجزیہ کرنے کے لیے تجزیہ اس پہ کیا گیا تو اس کو مزید معلومات اس نے لی، اس کو پتا چلا کہ مشہور ہے کہ کوئی شخص تھا جو سمندر کے اندر غرق ہو کے جو ہے سمندر کے اندر ڈوب کے مرا تھا۔ بعد میں مزید تحقیق پہ ثابت ہوا کہ یہ اسی شخص کی لاش تھی۔ ایک پروفیسر اور تھے، ایلیٹ سمتھ، 8 جولائی 1907 کو انہوں نے اسی لاش کے اوپر تحقیقات کی۔ وہ جو اوپر کپڑا لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کو ہٹا کے تحقیقات کی، تو ان تحقیقات نے ان نتائج کو بالکل ٹھیک ثابت کر دیا کہ یہ واقعی اسی فرعون کی لاش ہے جو سمندر کے اندر غرق ہو کے مرا تھا۔ مورس بکائی نے 1975 کے اندر فرعون کی لاش کا مشاہدہ کیا، تو یہاں سے قرآن مجید کی عظمت کا ظہور ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جو اشارہ 1300 سال پہلے کیا تھا وہ آج
اپنی تکمیلی شکل کے اندر ہمارے سامنے آ چکا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نمونہ عبرت بنا کر لوگوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی دیکھیں اور اس سے نمونہ اور عبرت حاصل کریں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال لیوپولڈ ویز، ان کا جو بعد میں یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کا جو مسلمان ہونے کے بھی نام تھا وہ میں انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ یہ پولینڈ کے ایک یہودی ربی خاندان، ان کا جو عالموں کا خاندان تھا، اس کے اندر پیدا ہوئے۔ ویانا یونیورسٹی کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 1922 کے اندر یہ صحافت کے اندر چلے گئے اور مشرق وسطیٰ کے اندر ایک اخبار کے نمائندے کے طور پہ یہاں پہ آ گئے اور کچھ عرصہ جو ہے وہ یہاں پہ رہے۔ 1926 کے اندر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک ٹرین کے اندر سفر کر رہا تھا، وہ کہنے لگے وہاں پہ بڑے اچھے متبول خاندان کے لوگ بھی ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری جب ان کے چہروں کے اوپر نگاہ پڑی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر الم کی اور دکھ کی کیفیت ہے جو ان کے چہرے کے اوپر ظاہر ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ چہرہ جہنمی والا چہرہ ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی سے بھی کہا کہ ذرا ان لوگوں کے چہروں کو دیکھو، یہ خوشحال لوگوں کو چہرے نظر نہیں آتے، یہ خوش خرم لوگوں کے چہرے نظر نہیں آتے، یہ تو جہنمیوں کے چہرے نظر آتے ہیں۔ تو اس کی بیوی بھی یہی کہا کہ بالکل ایسی محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں لوگ گھر کے اندر آ گئے، اتفاق سے سامنے قرآن مجید پڑھا ہوا تھا، جب انہوں نے قرآن مجید کھولا تو اتفاق سے سورۃ التکاثر جب ان کے سامنے آ گئی، الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا ان کو کثرت کی خواہش نے۔ جو ہی اس آیت کو پڑھا تو یہ لیوپولڈ کہتے ہیں کہ میرے چہرے کا جو ہے وہ اس پہ روشنی آ گئی اور میرے سوال کا مجھے جواب مل گیا۔ میں نے فوراً اپنی بیوی کو بلایا تو میں نے کہا وہ سوال جو ٹرین کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کا جواب مل گیا ہے کہ لوگ جہنم زدہ کیوں نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس لیے ان کے چہرے کے اوپر جو ہے کوئی خوشی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ ان کی بیوی نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ واقعی بالکل یہی بات ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کا نام بعد ان کا نام اسد رکھا گیا۔ لیو ان کا نام تھا، لیو کا مطلب بھی شیر تھا اور اسد کا مطلب بھی شیر تھا۔ اور ان کا کیا مقام تھا، کتنے ذہین اور فتین تھے کہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ مغرب سے ہمیں جتنے بھی غنائم ملے ہیں، جتنے بھی خزانے ملے ہیں، جتنی بھی اہم چیزیں ملی ہیں، ان میں سے بہت اہم چیز جو ہے یہ علامہ اسد ہیں۔ علامہ اقبال سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ پہلا پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ ان کو جاری ہوا 1952 کے اندر، جو ہے پاکستان کے اندر یہ پہلے سفیر بنے، اور 1992 میں ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے باقی ساری کی ساری زندگی جو ہے اسلام کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے جو گزار دی، اور خاص طور کے پاکستان کے جو قوانین تھے ان کو اسلامی بنانے کے لیے بھی انہوں نے بہت تگودو کی اور بہت جدوجہد کی۔ لیکن کس چیز نے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا؟ وہ قرآن تھا۔ وہ قرآن مجید کی یہ تاثیر آج بھی قائم ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو آدمی اسے لازمی تاثر قبول کرتا ہے۔ ایک اور مثال، فرانسیسی پارلیمنٹ کے ایک رکن تھے ڈاکٹر غورینیا۔ یہ نوجوانی کے اندر ان کو سمندری سفروں کا بہت شوقین تھا اور مطالعہ کا ان کو بہت شوق تھا، اور بڑی گہرائی کے ساتھ یہ مطالعہ کرتے تھے، اور سمندری سفر کے اندر بھی اپنے جذبات کو اور آبزرویشن کو وہ یہ نوٹ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے سامنے قرآن مجید آ گیا، اور قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 40 انہوں نے پڑھی، او کظلمات فی بحر اللجی، جس کا ترجمہ یہ پڑتا ہے وہ ایسے تھے جیسے گہری تاریکیاں ہوتی ہیں سمندر کے اندر، اور موج کے اوپر موج چھا رہی ہو اور موج کے اوپر تاریکی ہو۔ یہ ایسا تھا جیسے تاریکی کے اوپر تاریکی ہو، یہاں تک کہ جو اپنا ہاتھ کوئی باہر نکالے تو ہاتھ تک سجائی نہ دے۔ جو ہی انہوں نے یہ آیت پڑھی تو فوری طور پر ان کے ذہن کے اندر جو خیال پیدا ہوا کہ جس شخص نے یہ جملہ لکھا ہے اس کو سمندری سفروں کا بہت شوق تھا اور بڑی کثرت کے ساتھ وہ سمندری سفر کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی اور مجھے پتا چلا کہ یہ کلام جس شخص سے منسوب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے تو کبھی سمندری سفر کیا ہی نہیں تھا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص نے سمندری سفر نہیں کیا وہ یہ جملہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ بعد میں کہہ رہے ہیں مجھے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کلام میرا نہیں ہے بلکہ اللہ نے میرے اوپر نازل کیا ہے، اور آگے میں لوگوں کو سناتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ان کی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص سچا کہہ رہا ہے، سچا ہے۔ اگر اس نے سمندر کا سفر نہیں کیا تو واقعی اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہو سکتی جو ان کو یہ بات بتا دے۔ تو اس کے بعد وہ فوری طور کے اوپر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ گویا آج بھی قرآن کے اندر متاثر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ 9/11 کو ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد بہت بڑی تعداد کے اندر قرآن مجید کے انگریزی تراجم جو ہے وہ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر پڑھے گی، اور بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے صرف تراجم کو پڑھنے سے اسلام قبول کر لیا۔ آج بھی
دنیا کے اندر جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کی بڑی تعداد صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی طرف مائل ہو رہی ہے. تو یہ قرآن مجید کی قوت ہے اور یہ تاثیر ہے کہ ایک کافر کو بھی اسلام لانے پر مجبور کر دیتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے ہاتھوں کے اندر یہ کتاب موجود ہے, اکثر و بیشتر اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجوہات ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس کے اندر ہم اس کا مطالعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ربط و ضبط اور تعلق قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, کثرت کے ساتھ اسے تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.